بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز اور باوقار حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریفیں اور ساری بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات میں، صفات میں ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، مالک الملک ہے اور رب دو جہاں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان کی طرف سے مبعوث کردہ سارے انبیاء اور رسول کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آنے والا مہینہ، اس کی مناسبت سے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے ما قبل امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، ہر جانب
عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان کی آمد کی دھوم مچی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس مہینے کی تیاری اور استقبال کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی اعتبار سے ہر مصروفیات کو کمپلیٹ کر کے، مکمل کر کے اپنے آپ کو اس آنے والے مہینہ کے لیے مستعد ہو رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے بہت ہی بابرکت، مقدس اور عظیم الشان مہینہ ہے، جس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے. اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مقدس اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. محترم حضرات، یہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک اپنے تمام تر فضائل و برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح سے مستعد ہو جائیں، ہر گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس آنے والے مہینہ میں عبادت کرنے کے لیے ہمتن گوش ہو جائے، اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر اس کا ہو جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو جائے. اپنے گناہوں سے پاک ہو کر حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کر کے اپنے ذہن و فکر کو اس کے لیے تیار کر کے ہم اپنے آپ کو اس مہینہ میں عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا درس چلتا تھا، سالوں سال مدینہ میں درس حدیث کا درس چلتا تھا، اس کے مسند بچھے ہوئے رہتے تھے، پورے سال درس دیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے درس کو روک دیتے تھے، اپنے درس کو روک دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کہیں اللہ کی عبادت میں یہ درس میرے لیے خلل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے درس کو روک دے رہا ہوں. اسی طرح دیگر صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی سے ماقبل ہی فارغ ہو جاتے تھے، اپنے سارے مسائل کو حل کر کے صرف اور صرف رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو ہو جاتے تھے. ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ جو موسم بہار ہے، یعنی نیکیوں کا سنگم مہینہ ہے، نیکیوں کا بہار مہینہ آنے والا ہے. ہر طرح کی عبادتیں اس مہینہ میں اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی مستعد ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو یکسو ہو جائیں اور تمام ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں محو ہو جائے، اور اپنی عبادتوں میں یکسوئی پیدا کر کے، خلوص اور للہیت پیدا کر کے، اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے. یقین مانیے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری مناجات کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے گا. اور جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی بندوں کا ہو جاتا ہے. محترم حضرات، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں، کیونکہ نیکیوں کا دار و مدار نیت کی اصلاح پر ہے. ساری نیکیاں، ساری عبادات، اس کی قبولیت کا دار و مدار اور اساس
صرف اور صرف آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت میں اصلاح ہے، آپ کی نیت میں للہیت ہے، خلوصیت ہے، تو یقین مانیے آپ کا چھوٹا بھی عمل، آپ کی چھوٹی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہے اور اس پر بہترین اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اور اگر یاد رکھیے کہ ہمارا عمل اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے، ہماری نیت میں کھوٹ ہے، فساد نیت ہے، تو یاد رکھیے بڑی سے بڑی عبادت بھی بیکار اور رائگاں چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اموالکم ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اطاعت کرو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ایک عام طور پر ہم اور آپ افطار میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کے لیے کہا فرمایا امت خیر پر باقی رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے. جلدی کا مطلب یہ نہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ افطار کریں، نہیں، سورج جو طلوع ہوا آپ افطار کریں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ سورج تو غروب ہونے کے بعد 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ انتظار کیا جاتا ہے شک کی بنیاد پر کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تھوڑا 5 منٹ اور بھی روزہ رکھ لیں گے تو کیا ہوگا. اللہ کے لیے تو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھوک و پیاس ہم برداشت کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو آپ فوراً افطار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے اور اس پر ہم اجر کی امید کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کریں گے، شریعت اسلامی کے حدود کی پامالی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کے ہم اپنے راستہ چنیں گے، تو یاد رکھیے وہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس مقبول نہیں ہے، اس پر ہم اجر اور ثواب کی امید رکھنا ہمارے لیے بیکار ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے حسنات کو لوگوں کے اوپر روب جما کر کے یا احسان جتا کر کے یا لوگوں کو تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو. جس طرح سے لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باوجود یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے. اس آیت میں اور بھی بہت سارے مفسرین کرام نے تشریح بیان فرمائی ہے، لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے حدود، اللہ کی مرضی اور اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پاس لحاظ رکھیں گے تبھی آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے. اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کا خیال نہیں کریں گے، اپنا الگ راستہ بنائیں گے، اپنے الگ قانون بنائیں گے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے عملوں کی کوئی قدر نہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. نیت کی درستگی میں ہی ہمارے اعمال کی خیر ہے، ہمارے اعمال کے اندر بھلائی ہے اور ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہے اور اسی عمل پر ہم اجر و ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں اسی آیت پر اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے. پتھر پہ تھوڑے بہت مٹی جم جاتی ہے، مٹی جم گئی، اگر کوئی کسان یہ کہے چلو مٹی جمی ہوئی پر دانا بو دیتے ہیں، چلو دانا بو دیے، اب ہم اس دانے کے اس بیج کے اندر سے نکلنے والے پودے سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے. بارش کا ایک جھونکا آیا، بارش کی ایک بوند پڑی اور مٹی دھل گئی اور صاف چٹان صاف ستھرا ہو گیا. تو اسی طرح ہمارے اعمال کی خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں. اگر نیت کی اصلاح نہیں کریں گے ریا و نمود رہے گا، شہرت اور ناموری کے لیے کریں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے. آپ خیرات کرے، صدقات کرے، قیام اللیل کرے، رات بھر نمازیں پڑھتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی نیت کی اصلاح نہ کریں گے.
صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، ریا و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. اتنا عظیم مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نیکیوں کو نچھاور کرتا ہے بندوں پر، جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کو اللہ اپنے بندوں کے لیے نچھاور کر دیتا ہے. اگر ہم بھی ان مہینے کو پائے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر نہ ہو، اعمال کرنے کی فکر تو ہے لیکن اعمال کی قبولیت کی فکر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے عملوں کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے. دھول کی طرح سے اس کی اہمیت، دھول کی طرح سے. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم الشان مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. اگر نیت میں فساد پیدا ہو گیا، شہرت اور ناموری پیدا ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی مہینے میں یا دیگر اور مہینے میں اپنی شہرت چاہتے ہیں، اپنی ناموری چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر، غریب و غربا کے اندر خیر و خیرات تو کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ کہے میرا نام لے، فلاں آدمی بڑا داتا ہے، فلاں آدمی بڑا فیاض ہے، فلاں آدمی مجھے کپڑا بنا دیا، میرے غریبی میں سہارا بن گیا. اور پھر ویڈیوز کی بناتے ہیں، پھر فوٹوز بناتے ہیں اور پھر شہرت کے لیے اور وائرل کر دیتے ہیں. تو آپ کم عبادت کریں، فرائض کی ادائیگی کریں، لیکن نیت درست ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس ہماری وہی عبادت ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہم اسی عبادت پر ثواب اور نیکی کی امید رکھ سکتے ہیں. لیکن ڈھیر ساری عبادت کرے، ڈھیر ساری عبادت کرے اور پھر اس عبادت میں شہرت پیدا ہو جائے، ناموری پیدا ہو جائے، نیت میں فساد پیدا ہو جائے، تو پھر ہماری عبادت کی کوئی خیر نہیں. پھر ایک دوسری چیز، ہم جہاں اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، جہاں ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کریں. کہیں ایسا نہ ہو حقوق اللہ میں محو ہو جائے اور حقوق العباد کی پامالی کرے، اللہ رب العالمین کے پاس یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائے گی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں. حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حدیث سنیے غور سے، اللہ رب العالمین شہید کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں الا الدین، سوائے دین کے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین سے یہاں مراد صرف قرض نہیں ہے بلکہ دین سے مراد یہاں پر حقوق العباد کے سارے معاملات ہیں، سارے معاملات ہیں. آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے، رات بھر قیام اللیل کرے، قرآن مجید پر قرآن مجید ختم کرتے جائے، لیکن آپ کے پڑوسی کو حق ادا نہیں کرے، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرے، اپنے آل اولاد کی فکر نہیں کرے، اپنے دیگر رشتہ داروں کی فکر نہیں کرے، تو یہ عبادت کس کام کا؟ یا آپ کے اوپر کوئی حق ہے کسی کو دینا، یا آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے ہاتھوں کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، اس کا مال ہڑپ کر کے، اس کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے، اور آپ مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ کرے، تو فائدہ کیا اس عبادت کا؟ فائدہ کیا اس عبادت کا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کون ہے مفلس آدمی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے. کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن مفلس آدمی وہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، قربانیاں بھی ہوگی، حج بھی ہوگے، ساری عبادت، سارے طرح کی عبادت لے کر کے آئیں گے، لیکن کچھ دعوے دار بھی اٹھیں گے، اے اللہ اس نے مجھے تکلیف دیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ میرا مال چھین لیا تھا، اے اللہ میری زمین ہڑپ کر لی تھی، اے اللہ اس وقت میری عزت پر داغ لگا دیا تھا. سب آدمی کو اللہ رب العالمین سارے دعوے دار کو آپ کی نیکیاں تقسیم کر دے گا. پھر بھی دعوے دار بچ جائیں گے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے دینے کے لیے، تو اس دعوے دار کے گناہ اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا. کتنی افسوس کی بات ہے. ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے جائے، ڈھیر ساری نیکیاں اور عبادات لے کر کے جائے، لیکن ساری عبادتیں، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائے، پھر آپ الٹے آپ کے اوپر گناہ لاد دیا جائے. کتنی بڑی مفلسی ہے، کتنی بڑی مفلسی ہے. تو میرے بھائیوں، جہاں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں،
نماز روزہ کی فکر کرتے ہیں، فکر کرنی بھی چاہیے، وہیں پر ہمیں دوسری طرف توجہ دینا ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کریں. حقوق العباد میں کوئی حق تلفی نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لے، کسی کے روپے پیسے ہمارے پر باقی نہ رہ گیا ہو، کوئی آدمی کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہوئی ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر کسی کا بھی کوئی حق ہے تو محمد کا یہ جسم حاضر ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لے لو. کل قیامت کے دن بدلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کی نیکی دے دی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم حقوق اللہ کی فکر کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، اور تڑپ کے امنگ مار کر کے جوش میں آ کر کے اور نہ جانے کیا کیا کر کے ہم حقوق اللہ کی عبادت کی فکر کرتے ہیں، حقوق اللہ کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینا ہے حقوق العباد کی طرف. حقوق العباد کی طرف یقین مانیے، جہاں پر جس آدمی سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادائیگی ہو رہی ہو، یقین مانیے وہی آدمی سب سے بڑا نیک بخت، وہی آدمی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. حقوق اللہ میں ادائیگی کرے، حقوق اللہ کی، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن حقوق العباد میں آپ سے حق تلفی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے پلڑا دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ڈھیر ساری عبادتوں کو مقصد بنا دیا. اس مہینے کو ہم خوب سے خوب اللہ کی عبادت کریں، اور اپنی عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ چھوڑے. مطلب یہ کہ ہم کسی کا کوئی حقوق دیے یا ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے یا کوئی جان بوجھ کر رہا ہے، تو آپ ایک طرف نیکی بھی کرے اور ایک طرف گناہ کے کام کرے تو یہ بھی نیکی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، لن یقبل منکم، تمہارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گے. تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تمہارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ تم فاسق قوم ہو، فاسق لوگ ہو. تو ہم ایک طرف عبادات بھی کر رہے ہیں، ایک طرف گناہ بھی سرزد ہو رہا ہے، ایک طرف ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز روزہ کی پابندی کرے، ہم دوسرے طرف اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں یا کوئی گناہ کام کرے. کہیں پر خالی جگہ مل گیا، ہم ویڈیوز دیکھنے لگے، موبائل دیکھنے لگے، موبائل میں طرح طرح کی چیزیں دیکھنے لگے، تو اپنے آپ کو گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیکی کے اعمال بھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں نیکی اور برائی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرمایا کہ تم فاسق لوگ ہو، فاسق، تم فاسق و فسق، قوم فاسقون، فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق کا لفظ استعمال فرمایا سباب المومن فسوق وقتال کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو مارنا یہ کفر ہے. تو فسق کا لفظ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا. ہم کسی کو یوں ہی گالی دے دیتے، ہماری زبان سے گالی بکتی، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے، ہم کسی کو گالی دیتے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی روزے دار آدمی گالی دے تو اس کا روزہ کیا قبول ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فحش کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں ہے. رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا. اور بہت سارے قیام اللیل کرنے والے رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن اس کے قیام اللیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے رات میں جاگنے کا. آپ نیکی کا بھی عمل کر رہے ہیں اور دو آدمی کے بیچ میں جائے، چار آدمی کے بیچ میں آئے تو آپ کی زبان سے فحش گوئی نکلتی، گالی نکلتی ہے، زبان گندی ہو گئی ہے،
تو روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں یہ سب کام تو اولن چھوڑ دینی چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جا رہے ہو, کوئی آدمی تم سے آمادہ ہے لڑنے کے لیے, آمادہ ہے گالی گلوز کرنے کے لیے, تو تم کہہ دو انی صائم. بھائی میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں, میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ میں روزہ سے ہوں, میں روزے دار ہوں. بھائی روزہ ہمیں شہوت سے جہاں روکتا ہے وہیں پر ہمیں فسق و فجور سے بھی روکتا ہے. اور اللہ کی عبادت یہاں پر جمع ہو گئی ہے, اور عبادت بھی ہو اور برائی کا کام بھی انجام ہو, یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ جو بندہ عبادت کر رہا ہے, اللہ کی مخلص بندہ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو لگا رہا ہے, اور پھر وہ گناہ کے کام بھی کر رہا ہے, پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, سارے گناہ کے کاموں کو آپ چھوڑ دیں, آج ہی توبہ اور استغفار کر لے اس گناہ کے کاموں سے. جو انجانے میں ہوا اس کے اوپر بھی توبہ کرے, جو انجان میں اس کے اوپر بھی توبہ کرے. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اسلاف رمضان کے آنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان ملا, رمضان ملا, اے اللہ رمضان میسر فرما. اور جب رمضان مل جاتا تھا ڈھیر ساری عبادت کرتے تھے, ڈھیر ساری نیکیاں کرتے تھے. اور جب رمضان چلا جاتا تھا تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو تیری توفیق سے رمضان میں عبادتیں کی, اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما. رمضان ملانے کی دعا, پھر رمضان جانے کے بعد رمضان میں کی گئی عبادات کی قبولیت کی دعا. تو ہمیں جہاں اپنے اوپر ہم لازم کرتے ہیں کہ رمضان میں خوب تن دھن سے ہم عبادت کریں گے, وہیں پر ہم گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ رمضان میں چھوڑ دیے اور بعد رمضان کے آپ یہی مشغلہ اپنائے ہوئے, وہی مصروفیت ہے, وہی بیکار ہے, وہی کچروی ہے, تو پھر آپ کے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے روزہ کا فائدہ کیا بتا, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. عظیم مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں, عظیم مہینہ, مقدس مہینہ, جس کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شد میزرہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آخری عشرہ میں اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جاتے تھے, وائقظ اہلہ, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. ہم ایسا مہینہ پانے والے ہیں, اللہ کے توفیق سے ہماری زندگی میں آنے والا مہینہ ہے. یاد رکھیں اس مہینے کو اگر ضائع کر دیے تو ہم سے زیادہ بدوقت کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا. اور ضائع جان بوجھ کر نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے, جان بوجھ کر نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, لیکن ہمارے جو عملیات ہیں, ہمارے جو عادات ہیں, برے جو حرکات ہیں, وہ بھی جاری رہیں گے. تو پھر روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ ہوا, سب کو خیرات دے کر کیا فائدہ ہوا, قرآن کی تلاوت کر کے کیا فائدہ ہوا, قیام اللیل کر کے کیا فائدہ ہوا, افطار کروا کر کے کیا فائدہ ہوا, کچھ فائدہ ہوا؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آ جائے, آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے رمضان کے مہینہ پا کر کے, پھر اس سے بدبختی کیا ہو. اس لیے میرے بھائیوں, اس مقدس اور بابرکت مہینہ حاصل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی, جو غفلت میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو گناہ سرزد ہو گئی, اللہ ہم اپنے گناہوں پر تائب ہیں, شرمشار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے, ہمارے غلطیوں کو تو معاف فرما دے, رو رو کر کے گر گرا کے, کیونکہ استغفار کا مہینہ ہے, توبہ کا مہینہ ہے, یہ رمضان مبارک دعا کا مہینہ ہے, مناجات کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین بندوں کی دعا کو قبولیت کے لیے آسمان دنیا پر آتا ہے. بندوں کی دعا کو ہے کوئی مانگنے والا, میں اس کے عطا فروں. تو اس مہینہ کو پانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر طرح سے مستعد ہو جائیں, ہر طرح سے تیار ہو جائیں, اپنے دل کو پاک صاف رکھیں, غیبت سے, چغلی سے, شکوے شکایت سے, کسی کو تانا دینے سے, کسی کے اوپر جملہ چسپا کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کر لیں. اور ہمیشہ کے لیے پرہیز کر لیں, یہ نہیں رمضان بھر, ہمیشہ کے لیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے شراب پینے کی. الحمدللہ رمضان میں شراب چھوٹ جاتی ہے, لیکن رمضان جاتے ہی فوراً وہ اپنی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, فوراً پینا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ فلم دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, رمضان میں چھوٹ جاتی ہے یہ عادت, لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے فوراً یہ عادت آ جاتی ہے. تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں, ہماری نیت یہی ہے کہ ہم رمضان کے بعد کریں گے, تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ, مقدس مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اللہ سے بخشش نہ کروائے, ہماری بری عادت نہیں چھوڑ پائی, تو پھر ہمارے لیے بدنصیبی ہی بدنصیبی, ہم سب سے بدبخت انسان ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میسر فرمائے. رمضان میں یا اللہ خوب سے خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے جو گناہ کی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اس زندگی کو یا اللہ
چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ تو اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو پاکیزہ مہینہ مقدس مہینہ میسر کرنے سے پہلے یا اللہ تم تمام حقوق العباد کے تعلق سے جو بھی ہمارے اوپر حق ہے یا اللہ ہمیں میسر فرما, ہمیں آسانی فرما کہ ان حقوق کی ادائیگی فرما دے. جو کوتاہی رہ گئی ہے, جو کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خوب سے خوب رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے میں ایک مقدس رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے, یا اللہ وہ رات ہمیں میسر فرما. غریب و غربا کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مجبور ہے, بے حال ہے, اللہ ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو خلوص نیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما, خوب سے خوب عبادت کی توفیق عطا فرما. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.